درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فقر ہمارا امام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فقر ہمارا امام زندہ ہے۔ میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اشرف النساء بنت سید علی باقر مرحوم کی رکوع ارشاد فرما دیں۔ اشرف النساء بنت سید علی باقر صاحب کی رکوع ارشاد فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب بطہ و یاسین نبی المؤید رسول المصدد بالقاسم محمد ثم الصلاة علی وزیرہ وامینہ واخیہ اشرف العطرت ذریت الباب الحکمت ناطق الحجت سید المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر قال فی الشانہ الضربت علی یوم الخندق افضل من عبادتہ الثقلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ عزیزان محترم، برادران ملت، صاحبان علم، صاحبان فہم، صاحبان بصارت، صاحبان بصیرت، اس سے پہلے کہ چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ کے حوالے کیے جائیں اور کچھ ہو حقیقی دلائل آپ کی امام زمانہ کی تائید کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تشریف رکھیے قبلہ جاوید صاحب، قبلہ کمیل صاحب۔ تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ حضرات سب سے پہلے جو زائرین یہاں آئے ہوئے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، خصوصاً لئیق فاطمہ بنت مختار حسین، حبیب الحسن بن علی صغیر، محمد مہدی حسن بن تائید حسین، غلام حسنین بن محفوظ علی، حسینہ بیگم بنت حسین علی، سال فرمان مصطفیٰ حسین، حسنین فاطمہ، شاہدہ بیگم، ابرار حسین، حسین زہرا۔ باوضع بلند درود پڑھیں۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، تمام شرکائے مجلس کے اذہان میں یہ آیت ہے، مستقل پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ میں بھی آپ سنتے ہیں۔ میں نے اس آیہ مبارکہ کو اس لیے عنوان سخن قرار دیا کیونکہ ایام جو چل رہے ہیں ایام فاطمیہ، شہزادی فاطمہ الزہرا سے منسوب ہیں، اور شہید کی بارگاہ میں شہید کی والدہ کا تذکرہ کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔
ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ جس شہزادی کا ایک خطبہ جو 3 گھنٹے کا ہے، 15 یا 14 صفحوں کا ہے، جب آج تک دنیا 1300-1400 سال سے اس کی تحقیق کرتے کرتے اس خطبے کو نہیں سمجھی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کی 18 سال کی زندگی کو کیا سمجھے گی؟ بڑا مشکل ہے جس کا ایک خطبہ سمجھنا۔ عالم اسلام، پورا عالم اسلام اس پہ تحقیق کر رہا ہے، پورا عالم اسلام اس پہ قلم اٹھائے ہوئے، اپنے ہوں کہ غیر ہوں، کوئی بھی ہوں، شہزادی کے اوپر سب قلم اٹھا کے فرما رہے ہیں، خطبے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، لیکن آج تک شہزادی کا وہ خطبہ مکمل نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھا سکتے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لہذا میں بھی اس خطبے کے ذیل میں چند آپ سے گزارشات کروں گا، بس زیادہ نہیں انشاءاللہ، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور مجھے خیال بھی ہے کہ ٹھیک 12:30 بجے اذان بھی ہو جاتی ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ مجھے اپنی بات کو مکمل کر لینا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کی زندگی کو بڑا مشکل ہے سمجھنا، مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ شہزادی کو کیا تو علی نے سمجھا ہے، یا رسول نے سمجھا ہے، یا خدا نے سمجھا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے، اے رسول، اس کائنات کو خلق نہ کرتا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اور آگے بڑھ کے کہتا اے علی، میں تمہیں پیدا نہ کرتا اگر رسول کو پیدا نہ کرتا، اور تم دونوں کو پیدا نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی کوئی بھی بات کہیں سے بھی چلے گی، آ کر شہزادی پر ختم ہونی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے شہزادی کو مرکز بنایا ہے۔ مرکز کیسے بنایا ہے؟ میں بھی ذرا تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے اذان عالیہ کے حوالے کروں تاکہ کچھ لوگ اور آ جائیں اور مکمل طور پہ جو مجھے بات بیان کرنی ہے میں بیان کر سکوں۔ دیکھیں شہزادی کی کتنی عمر ہوئی، شہزادی کی عمر کتنی ہے؟ کچھ نے لکھا ہے 18 سال 3 مہینے 19 دن، کچھ نے لکھا ہے 18 سال 6 مہینے 21 دن، کچھ نے لکھا ہے 18 سال 24 دن۔ ہم کچھ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں 18 سال، 18 سال مانتے ہیں، لیکن عجیب پروردگار عالم نے شہزادی کو تقسیم کیا ہے۔ 9 سال رسول کے ساتھ، 9 سال علی کے ساتھ، 9 سال رسالت کے ساتھ، 9 سال امامت کے ساتھ، 9 سال باپ کے ساتھ، 9 سال شوہر کے ساتھ۔ میں نے کہا پروردگار عالم وجہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ تو نے شہزادی کو یوں تقسیم کیا؟ تو آواز قدرت آئی اس وجہ سے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نہ نبوت شہزادی کے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ امامت۔ شہزادی کو سمجھنا ہے، اگر نبوت اور امامت کو سمجھنا ہے تو شہزادی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر فاطمہ سمجھ میں آ گئی تو نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئی تو کوئی چیز انسان سمجھ نہیں سکتا، اور سمجھے گا بھی کیسے؟ جب پروردگار عالم نے اپنے جمال و کمال کو یکجا کیا تو فاطمہ بن گیا۔ جب پروردگار عالم نے اپنے جمال و کمال کو یکجا کیا، ایک جگہ کیا، تو فاطمہ بن گیا، کیونکہ پروردگار عالم کا کام مکمل ہوتا ہے، بندوں کا کام مکمل نہیں ہوتا، بندوں کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ آئیے شہزادی کے حوالے سے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس تھوڑا سا انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہوئے اور اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے اور آپ سے انشاءاللہ رخصت چاہوں گا۔ شہزادی کو سمجھنا آسان ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں ایک میسیج بھی ہے، دنیا کے اندر اگر لڑکا لڑکی، شوہر اور زوجہ علی و فاطمہ کو سمجھ جائے تو طلاق نہ ہو، علی اور فاطمہ کو سمجھ جائے تو طلاق نہ ہو۔ قبلہ گوھر صاحب صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی بآواز بلند پڑھیں، آپ بہت ہیں۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ارے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ تو میں خوش نصیب اس اعتبار سے بھی ہوں، اپنے استاد محترم قبلہ نعیم صاحب کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں مجمع کو دیکھ کے، کہ بہت خوش نصیب ہوں کہ اتنے لوگ مجھے مل گئے، ورنہ بہت سے نبی ایسے گزرے انہیں کوئی ملا ہی نہیں ہدایت کے لیے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ لہذا جڑے رہیے گا۔ جب پروردگار عالم نے جمال و کمال کو یکجا کیا تو شہزادی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، شہزادی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔
آسان ہوتا تو سب کی سمجھ میں آ جاتی، اور سمجھ میں آ جاتی تو پھر فاطمہ نہ رہتی، فاطمہ نہ رہتی۔ فاطمہ سمجھنے کی چیز نہیں کہ ایک دم سے انسان سمجھ جائے، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کیا جائے، غور کیا جائے شہزادی پر۔ اب دیکھیے شہزادی اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو گئی، یہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سنیے گا، شہزادی رخصت ہو گئی، آ گئی، اس کے بعد ایک دن کے بعد اپنے بابا کے گھر واپس آئیں تو رسول خدا نے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سے پوچھا، بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا؟ کہا بابا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا رات زمین علی سے باتیں کر رہی تھی، رات زمین علی سے باتیں کر رہی تھی۔ رسول خدا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کیوں نہ کرتی، یہ تراب ہے، علی ابو تراب ہے، یہ تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ یہ علی کو شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں یہ زمین علی کو مبارکباد دیتی ہے۔ اب اگر کوئی اکڑ کے چلے، ان سے بغض رکھے، تو سوچو جب زمین میں جائے گا تو زمین کا کیا حال ہوگا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ کیا حال ہوگا؟ یہ تو غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اب سنیے گا رسول خدا کیا جملہ فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے، مخدوم کونین سے فرماتے ہیں، بیٹی پوری کائنات میں، سنے زمانہ، پوری کائنات میں علی سے افضل کوئی تھا نہیں، پوری کائنات میں۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا آجا میرے قریب تاکہ تجھے بھی پتہ چلے علی کیا ہے۔ میں قریب گیا، کیا دیکھا میں نے؟ رسول خدا نے کہا پوری کائنات میں علی سے افضل کوئی تھا نہیں جسے میں تیری زوجیت میں دیتا۔ علی سے افضل کوئی تھا نہیں۔ یہ بات رسول خدا نے ثابت کر دی کہ علی سے افضل کوئی نہیں تھا، علی سے افضل کوئی نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں شہزادی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اس کے ذیل میں آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ کیا جس شہزادی کا مرتبہ یہ ہو کہ نہ نبوت مکمل ہوتی ہو نہ امامت، اور وہ شہزادی جب، سب نے لکھا، شیعہ سنی تاریخ سب کے یہاں موجود ہے، کہ جب شہزادی آتی تھی، قدم رکھتی تھی، تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سب نے سنا ہے؟ سب کھڑے ہو جاتے تھے، رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے مرکز سے ہٹتے تھے، شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ اب میں نے کہا یا رسول اللہ چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باپ ہیں آپ، کھڑے ہو گئے احترام میں، لیکن آپ اپنی جگہ سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ جس جگہ پہ کوئی آ نہیں سکتا اس جگہ سے آپ کھڑے ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، کھڑے ہونے کے بعد جگہ کو صاف کر کے بٹھاتے تھے، اپنی ابا سے ہوا کرتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بٹھا کیوں دیا؟ کہا تجھے ایسے نہیں پتہ چلے گا۔ اب یہاں پہ ایک مثال ہے، مثال سنیے گا۔ دیکھیں اگر وعدہ مجھ سے لیا، کومیٹ ڈنر میں آ گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر میں نے کسی کو بھیج دیا اور فون پہ کہہ دیا کہ یہ صاحب آ رہے ہیں انہیں مجلس پڑھوا دیجیے گا، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، پتہ نہیں کیسی پڑھتے ہوں گے، کیا پڑھتے ہوں گے، کیسے ہے کیسے نہیں۔ اگر میں نے اپنے سے کمتر کو بٹھا دیا اپنی جگہ پر تو سب اعتراض کر دیں گے، اور اگر میں نے اپنے سے بلند بٹھا دیا تو سب خوش ہو جائیں گے، اور اگر بلند نہ بٹھایا، مساوی اپنے برابر کا بٹھا دیا تو سب کہیں گے کوئی بات نہیں، چلو اگر وہ نہیں آئے تو اپنے جیسا بھیج دیا۔ رسول خدا بتانا چاہتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھا کے، تاکہ دنیا سمجھ لے علی اور فاطمہ میرے مساوی ہیں، اب کوئی ان سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اب جو ان کے مقابلے پر آ جائے گا وہ کیا ہوگا یہ تو زمانہ خود فیصلہ کر کے بتائے گا۔ اب وہ بیٹی جو کائنات میں اتنی فضیلت کی حامل تھی، دنیا نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جیسے ہی 11 ہجری آئی، رسول خدا نے کائنات سے پردہ کیا۔ لفظوں کی ذرا نزاکت کو سمجھیے۔ رسول خدا نے کائنات سے پردہ کیا، سقیفہ کے اندر نئی گورنمنٹ بن گئی،
سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو رسول اپنی اکلوتی بیٹی کو باغ فدق دے کر گئے تھے اس پہ قبضہ کر لیا. اب دنیا کہتی ہے یہیں سے فساد ہو جائے, آپ نے اکلوتی بیٹی کیسے کہہ دیا؟ رسول کی تو اور بیٹیاں تھی, رسول کی تو اور بیٹیاں تھی. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تاریخ سے ایک ہی ثابت ہے, توجہ رکھیے گا, تاریخ سے ایک ہی ثابت ہے. چلو ٹھیک ہے, ایک کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, 3 کا تذکرہ آپ کیجئے. ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں, 3 کا آپ کیجئے. بات ایک کی یا 4 کی نہیں ہے. رسول خدا کی اہمیت اتنی ہے کہ ہم تو ان کے گھر کی کنیز فضہ کی جوتیاں اپنا سر کا تاج بنا لیتے ہیں. ہم تو ان کے گھر کی کنیز کی جوتیاں اپنا سر کا تاج بنا لیتے ہیں. وجہ 1 کی 4 کی نہیں ہے. ہمارے دل میں بہت گنجائش ہے, 1 نہیں اگر 1000 بھی ہوتی تو لائق تعظیم تھی, کیونکہ رسول کی بیٹیاں تھی. لیکن کیا کرے, تاریخ سے ایک ہی ثابت ہے, تاریخ سے ایک ہی ثابت ہے. لے پالن تو بہت تھی جنہیں رسول لے کے پالتے تھے, کیونکہ رحمت العالمین تھے, کسی سے دامن تھوڑی بچا. ہماری طرح تھوڑی تھے کہ کوئی رو رہا ہے تو ہم گزر جائیں. وہ تو پوچھتے تھے کیا پریشانی ہے, کوئی تکلیف, کسی طریقے کی کوئی دقت, کچھ نہیں, چلیے ٹھیک ہے. یہ ہوتا تھا نہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, بہت تھی. تو ہمارے دل میں بہت گنجائش ہے. جو رسول خدا و جاگیر پراپرٹی دے کر گئے تھے اس پہ قبضہ کر لیا. یہ ہوا کیا؟ اصل میں فدق کو لوگوں نے سمجھا نہیں. یہ شیعت کا تحفظ ہے. فدق کسی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے, کسی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. ان کے گھر کی کنیز وہ بھی مٹی کو چھو لیتی ہے تو سونا بن جاتی ہے, وہ بھی اگر مٹی کو چھو لیتی ہے تو سونا بن جاتی ہے. یہی وجہ تھی. تو جناب فضہ نے کہا کہ کچھ بنا کے لے کر آئی. لانے کے بعد کہا کہ شہزادی یہ فاقہ بہت ہے, لہٰذا اسے شہزادی نے کہا فلاں درخت توڑ کے اس کے پتے لے کر آؤ اور اس لوہے کے اوپر وہ پتے نچوڑ دو, اس سے بہتر سونا بن جائے گا. صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر. انہیں کمی نہیں تھی, انہیں کسی بات کی کمی نہیں تھی. وہ دنیا کو دکھانا تھا, بتانا تھا, دنیا کو بتانا تھا, کوئی کمی نہیں تھی. یہ کیا چیز تھی؟ فدق. اصل میں ہم فدق پڑھتے ہیں لیکن لفظ ہے فدق. جناب نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا, ان کے ایک بیٹے تھے سام, سام بن نوح. سام کے ایک بیٹے تھے فدق, فدق بن سام بن نوح. وہ یہاں کے آباد ہو گئے تھے. اس جگہ کی بڑی قیمت تھی, بہترین ٹھنڈے میٹھے بہتے ہوئے پانی کے چشمے, عمدہ قسم کے پھل, بہترین جگہ تھی. رسول خدا کی خدمت میں سارے یہودی آئے, جاگیر کے کاغذ بنوا کے ڈاکومنٹس پر سب نے سگنیچر کیے. سگنیچر کرنے کے بعد جب جنگ خیبر فتح کر کے واپس آ رہے تھے, علی کی جوتیوں کے صدقے میں وہ جنگ جیت لی گئی تھی. اور جتنے مدینے سے فقیر گئے تھے سب واپسی پر غنی ہو گئے تھے, سب غنی ہو گئے تھے. آنے کے بعد کہا ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لشکر ہمارے اوپر حملہ نہ کرے, لہٰذا یہ پراپرٹی, یہ جائیداد ہم نے سب نے سگنیچر کر دیے, سارے سرداروں نے, آپ اس کو لے لیجئے گا, آپ کا لشکر ہمارے پاس ہے. جیسے رسول خدا نے, رسول خدا مالک تھے, جسے چاہے اسے دے. جیسے ہی رسول خدا نے اس پراپرٹی کے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا, فوراً جبریل آ گئے اور کہا بعد تحفہ درود و سلام پروردگار عالم کہتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. یا علی علی, اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. لہذا رسول خدا نے وہ جتنی وہ پراپرٹی جو باغ فدق کی تھی وہ شہزادی مخدومہ کونین کو دے دی تھی. یہی ہوا تھا نا. اس نئی گورنمنٹ نے جو ایک گورنمنٹ بنی ہے, اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو شہزادی نے اپنا وہاں پہ ایک عامر بٹھا رکھا تھا جو حساب و کتاب کرتا تھا, منشی, اسے ہٹا دیا. اس نے آ کے کہا شہزادی مجھے وہاں سے نکال دیا گیا, مجھے ہٹا دیا گیا. جب شہزادی کو پتہ چلا کہ جو جائیداد میرے بابا مجھے دے کے گئے تو اس میں قبضہ کر لیا, شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اب میں دربار میں جاؤں گی. میں نے کہا شہزادی کیوں دربار میں جا رہی ہو؟ آواز آئی تاکہ صبح قیامت تک کے لیے قانون بن جائے, اگر تمہیں حق مانگنے کے لیے ظالم کے دربار میں جانا پڑے تو چلے جانا, گھبرانا نہیں.
عالم کے دربار میں اگر تمہیں جانا پڑے تو گھبرانا نہیں, چلے جانا. یہ تھا کیوں گئی شہزادی کو میں نے کیا کہا, پراپرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پراپرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جسے سمجھنا بڑا مشکل ہے. اگر ان کی جوتیوں کو کسی غلام نے سیدھا کر دیا ہے نا تو انہوں نے اسے اتنا دے دیا ہے کہ وہ اس وقت کا سب سے رئیس آدمی بن گیا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ذرا باواز بلند صلوات پڑھ دیں. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے, تھوڑا سا. اتنا عطا کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شہزادی نے کہا ہوشیار ہو جا, خبردار ہو جا, میں دربار میں, بنت پیغمبر دربار میں آ رہی. اب شہزادی کون سے راستے سے جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے شہزادی کون سے راستے سے جائے. جب رسول خدا مکے سے آئے تھے اور آنے کے بعد ایک پوری کالونی کو آباد کر دیا تھا, صحن خانہ میں, مسجد کے صحن میں سب کے دروازے کھلتے تھے. آیت آ گئی کہ سب کے رسول خدا سے کہا کہ دروازے بند کر دو, علی کا دروازہ کھلا رکھنا. لوگوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے, ہمارا دروازے بند ہو جائے؟ تو رسول خدا نے کہا جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا, انہوں نے کیا کروں, نہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارے دروازے کھلوائے تھے, نہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارے دروازے بند کروائے. اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تم فلاں کے دروازے پہ نہیں جاتے, تم فلاں کے دروازے پہ نہیں آتے. کون بے وقوف انسان ایسا ہے جو بند دروازوں پر جائے؟ ارے جن کے دروازے خدا نے بند کر دیے ہو. یا علی صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر. دنیا ہم سے کہتی ہے اما تم اس کے دروازے پہ یہاں نہیں جاتے, وہاں نہیں جاتے. کس کے دروازے پر جائے؟ جن کے دروازے خدا نے بند کر دیے ہوں. اور جملہ سنیں, بند دروازوں پر جانا عقل مندی کی علامت نہیں. بند دروازوں پر جانا عقل مندی کی علامت نہیں. یہی وجہ جن کے دروازے بند ہو گئے ان کی عقلیں بند ہو گئی. جن کے مزار آج بھی کھلے ہوئے ہیں ان کی عقلیں بیدار ہیں. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. کون سے دروازے سے جائیں؟ ہوشیار ہو جا, بنت پیغمبر آ رہی ہے. کون سے دروازے سے جائیں؟ ایک باہر ہے گیٹ, ایک دروازہ کھلتے کے ساتھ اندر آتا ہے. سوال یہ نہیں ہے جو مجھے آپ کو, میں فدق نہیں سنا رہا ہوں, میں اس آیت کے ذیل میں آپ سے چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا. جیسے شہزادی دربار میں پہنچی, جیسے دربار میں پہنچی, دربار کی نبضیں رک گئیں, سانسیں ٹھنڈی پڑ گئیں. اور بنت پیغمبر آ گئی. توجہ رکھیے, اب یہاں سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں بہت جلدی. بنت پیغمبر آ گئی. کیسے آئی ہو بیٹ؟ شہزادی سے کیسے آئی ہو؟ کہا جو میرے بابا مجھے جاگیر دے کر گئے تھے تو نے اس پہ قبضہ کر لیا, لہذا وہ جاگیر. کہا کوئی گواہ؟ جیسے ہی کہا کوئی گواہ. میں نے بنت پیغمبر کے قدموں میں سر کو رکھنے کے بعد کہا شہزادی واپس آ جائیے, بس فیصلہ ہو گیا, جو آپ سے گواہ مانگ لے. شہزادی فیصلہ ہو گیا. میں نے آیت پڑھی کیونکہ شہزادی معمولی نہیں ہے. شہزادی کی صداقت کی دلیل آیت ہے. آیت کی صداقت وابستہ ہے قرآن کی صداقت سے. قرآن کی صداقت وابستہ ہے نبوت کی صداقت سے. نبوت کی صداقت وابستہ ہے توحید کی صداقت سے. شہزادی جس نے آپ سے گواہ مانگا ہے اس نے نبوت پہ بھی شک کیا ہے, اس نے توحید پہ بھی شک کیا ہے, اس نے قرآن پہ بھی شک کیا ہے. اس نے ارے آیت اتری ہے, انما اتری ہے. کس کی شان میں اتری ہے؟ دیکھیے جھوٹ نجاست ہے. پروردگار میں نے دور رکھا ہے ہر نجاست کو. جہاں جھوٹ ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے, وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے. جہاں جھوٹ ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے. جہاں بھی جھوٹ ہوگا ہے نہیں, وابستہ ہے. ان کی سچائی کس چیز سے وابستہ ہے؟ اصل میں سوال ایک ہے, مسئلہ ایک ہے. جناب میری سرکار, میرے حضور, آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کروں تاکہ آپ اسے اپنے دامن میں محفوظ کریں, اپنے ذہنوں میں اسے جگہ دیں.
جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، عرض کرنے جا رہا ہوں، مسئلہ یہ تھا شہزادی دربار میں کیوں گئی؟ کئی وجہ تھی، 2-3 وجہ سن لیجئے گا بس۔ جب رسول خدا نے کہا آخری وقت لاؤ قلم اور دوات دو، تو کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ یہاں قرآن کا سہارا لیا، یہاں ظالم نے، دشمن نے قرآن کا سہارا لیا، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ شہزادی دربار میں آ گئی، مطالبہ کیا، یہاں حدیث گھر کے سہارا لیا۔ شہزادی نے نقاب اتار کے کہا اسے پہچانو، نہ اس سے قرآن سے وابستہ ہے نہ حدیث سے، نہ اس کا مطلب رسالت سے ہے نہ توحید سے ہے، اسے پہچانو۔ اتاری نہیں اتاری۔ اور شہزادی ایک وجہ اور تھی جو گئی، ایک وجہ اور تھی، مباہلے میں گئی تھی نا، تو مباہلہ تو ختم ہو گیا تھا دیکھنے کے بعد، جو وہ لعنت چلی تھی وہ ابھی یوں ہی پھر رہی تھی۔ شہزادی دربار میں اس لیے گئی تاکہ وہ جو وہاں کی لعنت ہے وہ اس تک پہنچ جائے جو اس کا مستحق ہے۔ شہزادی دربار میں فدق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ صدیقیت کینسل کرنے کے لیے گئی تھی۔ صدیقیت کا سرٹیفکیٹ جو تھا اسے کینسل کرنے کے لیے گئی تھی۔ یہ تیرا نہیں ہے، اسے دے دے، یہ تیرا نہیں ہے۔ جھوٹ زیادہ دن تک نہیں چلتا، جھوٹ کی دیوار بہت جلدی گر جاتی ہے۔ کیا کہا کوئی گواہ؟ نبی بنت پیغمبر آ جائیے، کہاں گواہ ہے؟ کہا علی، کہا نہیں یہ شوہر ہے۔ شہزادی نے کوئی قرآن میں آیت آئی ہے؟ کیونکہ کہنے والے نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے۔ شہزادی نے کہا کوئی قرآن میں آیت آئی؟ خاموش۔ اچھا کمال یہ ہے، اس پورے مقدمے کا کمال یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہی جج ہے۔ ہائے ہائے کتنے آسانی سے آپ نے اس جملے کو یوں ہی سن لیا۔ توجہ رکھیے، جو مجرم ہے وہی جج ہے۔ کوئی گواہ؟ ہاں میرے شوہر ہے۔ کہا نہیں یہ شوہر ہے، ان کی گواہی نہیں چلے گی۔ کہا کوئی اور گواہ؟ کہا میرے بیٹے، یہ بچے ہیں۔ جیسے کہا یہ بچے، ان کی گواہی نہیں۔ شہزادی نے فوراً کہا سن، تو نے میرے بابا سے کیا سنا ہے کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، حسن و حسین جنت کب کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ ہو جائیں گے، کہا تھا ہیں۔ وہ جنت کے سردار تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فدق میری ماں کا ہے۔ یہ نہیں کہا، اسے کسی ایک رائٹر نے نہیں لکھا کہ شیعہ رائٹر نے لکھ دیا ہو، نہیں، اہل سنت نے سب نے لکھا ہے۔ 26,000 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ کیا شہزادی اس کے نقاب جتنے تھے جو اس نے چڑھا رکھے تھے سب کو تار تار کرنے کے لیے گئی تھی۔ کوئی اور گواہ؟ کہاں ام ایمن ہے؟ کہا تم گواہی دیتی ہو؟ تم گواہی دیتی ہو؟ ام ایمن نے کہا میں بعد میں گواہی دوں گی، پہلے تو بتا کہ تو نے میرے بارے میں رسول سے کیا سنا۔ یا علی یا علی، میں بعد میں گواہی دوں گی، پہلے تو بتا کہ تو نے میرے بارے میں رسول سے کیا سنا۔ کہا سب کو، پورے دربار کو مخاطب کرنے کے بعد کہا ہم نے سنا کہ ام ایمن جنت کی بیوی ہے۔ تو فوراً ام ایمن چیخ کے کہتی سن، تجھ سے جنت کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سامنے رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کو فدق دیا تھا۔ میرے سامنے رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کو فدق دیا تھا۔ تو یہاں اس نے کیا کہا؟ نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا بنت پیغمبر واپس آ جائیے۔ اب یہاں سے 2-3 باتیں بیان کروں گا، 2-3 باتیں۔ دیکھیے بحار الانوار کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ امام جعفر صادق ایک مقام سے گزر رہے تھے مدینے میں، تھوڑا باہر نکلے، ایک نجس جانور کتا، استغفر اللہ، وہ آیا۔ اس نے آنے کے بعد کہا فرزند زہرا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حد بھی بتا رہا ہے، سنیے اپنی باؤنڈری بتا رہا ہے کہاں تک ہے۔ کہہ رہا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیان کرو۔ کہا میں آپ کے قریب اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ میں نجس ہوں، لہذا دور سے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک شکایت ہے آپ کے چاہنے والوں سے، اگر آپ خاموش رہ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے نعرے آپ کے جملے پر ختم ہو جانے چاہیے۔ دیکھیں میں
داد کے لیے نہیں، باخدا 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 باخدا، اس ممبر کی قسم داد کے لیے نہیں کرا آپ سے، لیکن بات ہی اتنی لطیف ہے کہ ہر مولائی خاموش نہیں رہ سکتا. خاموش ہر علی کا چاہنے والا، ہر اہل بیت کا چاہنے والا اس جملے پر خاموش نہیں رہے گا. کہا مجھے ایک شکایت ہے. کہا کیا؟ جب آپ کے چاہنے والے میرے قریب سے گزرتے ہیں تو مجھے فلاں فلاں لوگوں سے نسبت دے جاتے ہیں. اب جملہ سنیے جو دینے جا رہا ہوں، سوال لیجئے گا ذرا سا حوصلے کے ساتھ. فلاں فلاں لوگوں سے مجھے نسبت دے جاتے. کہا اچھا، ہاں میں پروردگار عالم سے ان کی شکایت کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نجی ضرور ہوں لیکن غاصب نہیں ہوں. یا علی، علی نعرہ حیدری. غاصب نہیں ہوں، نجی ضرور ہوں. کتے نے بھی بیان کر دیا ہے، اس نے اتنا نجس جانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کسی مومن کو، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ جاوید صاحب زینبی اور کمیل صاحب قبلہ، جملہ سنیے، اگر میں یہ کہہ دوں آپ میں سے کسی کو یہ مومن جھوٹا ہے، آپ اب مجتہدین کو، علماء کرام کو بھیجیے لکھ کے، وہاں سے فتویٰ یہ آئے گا مولوی قسیم نے ایک مومن کو جھوٹا کہا ہے، لہذا شرعی چارج یہ لگے گا کہ نہ اسے خمس دینا ہے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. کیا کہا میں نے؟ ایک مومن کو جھوٹا کہا ہے. میں لا رہا ہوں اپنی بات کو اس آیت کے ذریعے. ایک مومن کو میں نے جھوٹا کہا، شرعی چارج نہ خمس دینا نہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنا، کیونکہ اس نے ایک مومن کو جھوٹا کہا ہے. لیکن آپ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے. لیکن استغفر اللہ خاک بدہن، میرے منہ میں خاک، استغفر اللہ. اگر میں یہ کہہ دوں قرآن کی آیت جھوٹی، اب آپ نے پھر مجتہدین کو لکھا، وہاں سے پھر مجھ پہ شرعی چارج یہ لگا کہ مولوی قسیم عباس استغفر اللہ فاسق ہو گیا ہے، لہذا اسے اپنے شہر کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی نہ گھسنے دینا کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کو جھوٹا کہا ہے. کمال یہ ہے جو فاطمہ کو جھوٹا کہہ رہا تھا وہ پھر رسول کے منبر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جو شہزادی کو جھوٹا کہے وہ رسول کے منبر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. بس جملہ یہ دو باتیں بیان کر کے، کیونکہ وقت میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، دو باتیں. ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ابی الحدید معتزلی، آپ نے سنا ہوگا نام، شارح نہج البلاغہ، بہترین مضبوط شرح انہوں نے لکھی. معتزلہ ایک فرقہ چلا تھا، بنا تھا، کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. یہ عالم اہل سنت ابی الحدید معتزلی عباسی کتب خانے کے انچارج تھے، جو سب سے بڑا کتب خانہ تھا، کروڑوں نسخے اس کے اندر موجود تھے. جب یہ ہلاکو آیا ہے، قبضہ کیا اس نے اور اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اس کتب خانے پر، عباسیہ کتب خانے پہ، تو اس کی ساری کتابیں دجلہ میں پھینک دی تھی. میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا تاکہ جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن جو جوان ہیں وہ جان جائیں کہ کون سا کتب خانہ بڑا تھا جہاں اتنا. وہ ساری کتابیں اٹھا کر دجلہ میں ڈال دی تھی. لکھتے ہیں رائٹر کہ دجلہ کا پانی مہینوں سیاہ ہوگا، سیاہ رہا، اتنی کتابیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم آ گیا بغداد میں، ہر بات کا سوال جواب دے رہا تھا. میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. میں نے پوچھا آنے کے بعد عالم سے کہ میں آپ سے یہ سوال کرنے گیا ہوں، سنیے توجہ سے، ساری تقریر بھول جائیے لیکن یہ جملے نہ بھولیے گا کیونکہ ایک جو اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں میں وہ سنیے گا. مولا کائنات سے لے کے امام حسن عسکری تک، امام عسکری تک سب کے قاتلوں پہ آپ نام لے کے لعنت بھیج سکتے ہیں لیکن شہزادی کے قاتل پہ نہیں. اب جملہ سنیے گا، جملہ سنیے. کیوں پروردگار نے نظام رکھا؟ اس لیے کہ جو بھی شہزادی کے قاتل پہ لعنت کرے گا اسے اپنا عقیدہ اور مسلک بدلنا پڑے گا، اپنا عقیدہ اور مسلک بدلنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ شیعہ جہاں جہاں بھی آباد ہے شہزادی کی وجہ سے ہے، شہزادی کی
وجہ سے یہاں آنے کے بعد انہوں نے کہا توجہ رکھیے گا، توجہ ہے آپ حضرات کی، بیان کروں تو صلوات پڑھے ماں حضور۔ انہوں نے کہا عالم ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، بس ہمیں اتنا بتا دیجئے گا کہ بنت پیغمبر جو دربار میں گئی تھی وہ اپنے دعوے میں سچی تھی کہ نعوذ باللہ جھوٹی تھی؟ بس یہی پورا نچوڑ ہے میری تقریر کا، دعوے میں سچی تھی کہ جھوٹی تھی؟ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا نہ ہم اس طریقے کے سوال سنتے ہیں اور نہ ہی جواب دیتے ہیں، لہذا کیونکہ جو گورنمنٹ 11 ہجری میں بنی تھی اس کی یہ وکالت کرتا تھا، یہ وکالت کرتا تھا، نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ اپنے ہوٹل چلے گئے۔ اب یہاں پر ابو الحدید معتزلی کہتے ہیں رات کا جب ایک حصہ گزر گیا، نیمِ شب آ گئی، آدھی رات، میں اٹھا اپنے بسترے سے، میں نے قرآن لیا، سینے سے لگایا اور میں ہوٹل کی طرف چلا۔ اچھا ہوٹل والے مجھے جانتے تھے، ریسیپشن پہ پہنچا، میں نے روم پہنچے، انہوں نے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں اندر داخل ہوا، چراغ معمولی سا جل رہا تھا، میں اس کی لو بڑھائی، انہیں اٹھایا، اٹھنے کے بعد چوکنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہا کیوں آئے ہو؟ ہم نے جو جواب وہاں دیا تھا وہ یہی دیں گے۔ انہوں نے فوراً یہ کہتے ہیں میں نے اپنی ابا سے قرآن نکالا اور ان کے سر پر رکھ دیا، اور میں نے ایک جملہ کہا کہ رات کا وقت ہے، آج کے میرے درمیان کوئی نہیں تیسرا سوائے خدا کے، اب آپ مجھے بتائیے کہ بنت پیغمبر اپنے دعوے میں سچی تھی کہ جھوٹی؟ وہ کہتے ہیں اے عالم تو نے ہمیں کس پریشانی میں مبتلا کر دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ بنت پیغمبر اپنے دعوے میں سچی تھی۔ اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں، بنت پیغمبر اپنے دعوے میں سچی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا اگر سچی تھی تو انہوں نے حق کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا جو عالم بغدادی تھے، کہا یہ لوگ بہت ہوشیار تھے، بڑے چالاک تھے، اگر بنت پیغمبر کے کہنے پر پہلے دن ہی پدک دے دیتے تو شہزادی اگلے دن پھر آ جاتی، کہتی کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ پدک میرا ہے، تم نے دے دیا، اب میں تم سے دعویٰ کرتی ہوں یہ منبر میرے شوہر کا ہے، اس سے نیچے اترو۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ وہ بہت ہوشیار تھے، بنت پیغمبر اگلے دن پھر چلی جاتی، میں نے دعویٰ کیا تو تو نے دے دیا، اب یہ منبر میرے شوہر کا ہے لہذا اتر نیچے۔ تو انہوں نے کہا ابو الحدید معتزلی نے تو کیا شہزادی کو ناراض کر کے انہوں نے جہنم خرید لی؟ شہزادی کو ناراض کر کے جہنم خرید لی؟ کہا ہاں انہوں نے جہنم خرید لی، کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھے۔ آئیے سارے ہم لوگ چل کے شہزادی کے قدموں میں سر رکھ کے کہ شہزادی عجیب مارکا اپنے سر کیا ہے، اپنے دشمن کو دوہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، دشمن کو دوہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیا، مجھے سچا کہو فدک چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہو جنت چھوڑو۔ یا علی علی صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ یا علی کیا عجیب مار کا سر کیا شہزادی نے، مجھے جھوٹا کہو جنت چھوڑو یا مجھے سچا کہو فدک چھوڑو، یہ نا مجھے فدک چھوڑو۔ ایک عالم کی میں ایک مثال پیش کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بہت لوگ رہتے ہیں، لیکن مثال اسی کی دی جاتی ہے جس پہ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو واقعہ وہ ادبی بنتا ہے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں 2 طریقے کے آدمی تھے، یہ پیغام بھی ہے میرا اور شاید فضائل کا اس سے بڑا کوئی گوشہ نہ ہو۔ مثال جو ہے فضائل کی بے پناہ ایک معراج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک نہایت ہی کنجوس آدمی تھے، پان کے بڑے شوقین تھے، لیکن پہلے سے کوئی دوست وہاں موجود ہو پان کی دکان،
सिगरेट पीने के बड़े शौकीन, लेकिन अपने पॉकेट से नहीं, तवज्जो रखिएगा। और मुर्ग मुसल्लम के बड़े शौकीन, लेकिन अपने घर नहीं, सिर्फ दावतों में, सिर्फ। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि कंजूसी कितनी बुरी चीज है। कंजूसी नहीं, जो अहले बैत का चाहने वाला होगा वो कंजूस नहीं होगा। कंजूस की जिंदगी कितनी बुरी है, यहां गरीबों की जिंदगी गुजारेगा, वहां अमीरों का हिसाब देगा। इसीलिए कहा है अपने बच्चों से तबर्रुक बटवाओ ताकि उनमें सखावत आ जाए, छीनने का फन ना आए, बांटने का फन आ जाए। फकीर को पैसे दिलवाओ ताकि देने का आ जाए, किसी की जेब पे कब्जा करने का ना आए। अगर जो गासिब है उन्हें हक नहीं है कि शहजादी के कातिल पर लानत भेजे, क्योंकि जब ये सोच ले जिसके कातिल पर लानत भेज रहे हो ना, उसके ही फहरिस्त में कहीं आप भी ना हो जिन्होंने गस्ब कर रखा है। पहले जिसका हक है वो दे दो, फिर शहजादी के कातिल पर लानत भेजो। जो काम उसने किया है वही हम करें तो फिर हम अच्छे हो कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो कहते हैं एक दिन उनके यहां चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो चोर उन्हें छोड़ के सब ले गए। अब जब ले गए तो ऐसे वक्त पे गांव देहात का, शहर का, कहीं कभी माहौल एक अजीब हो जाता है। टोलियां बन जाती है, 4-4, 5-5 लोगों की टोलियां बन जाती हैं। यहाँ चाय की दुकान पे, इसकी उसकी बैठक पे, सबकी टोलियां बन जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, देखा कौन है, जैसा था वैसे ही, किसी को कोई अफसोस नहीं होता, जैसा था वैसे ही गया। सब ये कहते ना, जैसा था वैसे ही गया। कब किसके काम आए हैं? उस शहर में, उस गांव में एक साहब और थे, बेपना अच्छे थे। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा कहते खेल रहा है, स्कूल क्यों नहीं गया? कहा इसके हमारे पास फीस ही नहीं। अरे आपका बच्चा जाहिल रह जाए, हमारा पढ़ ले, चलिए हम फीस दे देते। किसी के घर से धुआं नहीं उठा है, चूल्हे से कहा धुआं क्यों नहीं उठा, के कुछ है नहीं खाने को। अरे हम शिकम शेर होके खा ले, और हमारा ये मैसेज भी है सारे, हमारा पड़ोसी भूखा रह जाए, चलिए हम राशन दिलाए देते। किसी की बेटी की शादी है, आप फिक्र न कीजिए, घर हमारा होगा, बिस्तरे हमारे होंगे, फ्रिज हमारा होगा, टीवी हमारा होगा, सारी चीजें आप फिक्र न कीजिए। किसी की तबीयत खराब हो गई, फिक्र न कीजिए, गाड़ी हमारी जाएगी, पेट्रोल हमारा होगा, ड्राइवर हमारा होगा, लीजिए पैसे। जिसने जो मांगा, तवज्जो रखिए, तवज्जो रखिए, जिसने जो मांगा इन्होंने उसे दिया, कभी किसी को कोई इनकार नहीं किया। एक दिन इनके यहां भी चोरी हो गई। जब चोरी हो गई, अब जो हम बाहर निकले तो माहौल अजीब था। जिसे देखी आस्तीनें चढ़ा रहा है, गुस्से से लाल पीला, आंखों में डोरे, और चढ़ा, पुलिस कहां चली गई है, क्या कर रहे, इधर ढूंढो, चोर कहां चले गए, उधर देखो, इधर रिपोर्ट करो, उधर जाओ, इधर जाओ। मैंने हाथ पकड़ के कहा भैया क्या बात है? कहा मौलाना साहब फला साहब के यहाँ चोरी हो गई। मैंने चोरी अभी 4 दिन पहले भी हुई थी, तब तुम इतने परेशान नहीं थे। उसने कहा मौलाना किसकी बातें कर रहे हो, वो कभी किसी के काम आते नहीं थे, ये बेचारे सबके काम आते थे। भला चोर कितना बदनसीब था, इनके यहाँ चोरी करी, अरे आके ले जाता, ये कम इनकार करते, दे देते। हमारा भी सवाल यही है, तुम्हें आले मोहम्मद के दर पे चोरी करने की जरूरत क्या थी? आखिरी फरता जुमला सुनिएगा जहां तक आवाज आ रही है। हमारा भी एक सवाल है, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? दर अहले बैत पे आते, फकीर बन के आते, गनी बन के जाते। सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। फकीर बन के आते, गनी बन के जाते। मगर जहां बाप दादाओं ने चोरी डाके डाले हो तो औलादों में तो असर आना ही है ना, है? लिहाजा शहजादी का मर्तबा बहुत बड़ा है, जिसकी शान में कुरान की आयत इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा उतरी है, वो शहजादी। लेकिन बस अज़ीज़ान गिरामी, सुनाना बहुत कुछ था लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आपने इतनी मोहब्बत से सुना, आपका शुक्र है। हमेशा इल्म के लिए दुआ करते रहें।
اور سب سے پہلی دعا یہ کرتے رہیں ذاکرین کے لیے، اس منبر سے وفاداری ہو، بے ایمانہ نہ ہو۔ اگر کوئی بے ایمان ہے تو اسے حق غاصب زہرا کے اوپر لعنت کرنے کا حق نہیں۔ اس منبر سے وفاداری ہو، اس منبر سے وہ نسخے دیے جائیں جس سے قوم ترقی کرے، جس سے قوم ایک بہترین عمدہ معاشرہ تیار ہو، قوم خوب ترقی کرے۔ آج ہم شاید اعتراض ہو سکتا ہے، میری کلپ کہیں بھی جا سکتی، لیکن میں کہوں گا کہے بغیر نہ مانوں گا، کیونکہ حق ہے۔ ہم نے فضائلوں کو اس لیے کم کر دیا، ہم تبلیغ میں پڑ گئے کہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ فضائل سے نہیں ہوتی۔ کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ آل محمد کا ایک بھی جملہ جس رخ سے دیکھیے، وہ تبلیغ بھی ہے، وہ فضائل بھی ہے، وہ مسائل بھی ہے۔ ان کا کوئی بھی جملہ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں بس فدق بہت ہو گئے، بس خیبر خندق بہت ہو گئے، نہیں۔ اگر آپ نے خیبر و خندق اپنے بیٹوں کو نہ سنایا تو بزدل ہوگا، بہادر نہیں۔ ایک جملہ سنیے گا، آ گیا ہے، دنیا کہتی ہے خیبر اکھاڑ دیا، کون سی بڑی بات کی؟ لشکر گزر نہیں۔ آپ کو پتا ہے جو دروازہ علی نے اکھاڑا تھا اس سے کیا کام ہوتا تھا؟ ساری شراب وہیں سے سپلائی ہوتی اس دروازے سے۔ مولا کائنات نے اس بیماری کو، اس گندگی کو اکھاڑ دیا۔ اب جہاں جہاں بھی کوئی گندگی ہے تم اسے ہٹا رہے، وہ باب خیبر ہے، وہ خیبر ہے کہ وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے گندگی چلتی تھی۔ تو ایسا نہیں، مولا کے فضائل مسائل بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے۔ اس سے بڑی کوئی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑے کوئی مسائل حل کر سکتا ہے؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بس جانے گرامی، لیکن افسوس تو یہی ہے کہ امت نے انہیں سمجھا نہیں۔ جس کی انگوٹھی فرشتے لے کر آئیں، جس کی ذوالفقار ملک لے کر آئیں، وہ پروردگار اگر بیٹی بابا سے انگوٹھی کا سوال کر لے تو بابا یہ کہے کہ بیٹی مسلح اٹھا کر دیکھو اور انگوٹھی موجود ہو، تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بنت پیغمبر کی بارگاہ سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار یہ انگوٹھی بھی کسی ملک کے ذریعے بھیج دیتا، تلوار بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، صحیفے بھیجے ہیں، یہ انگوٹھی بھیج دیتا۔ تو آواز قدرت آئی، نہیں یہ فاطمہ زہرا کا زیور ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ فاطمہ زہرا کے زیور میں کسی معصوم فرشتے کا بھی ہاتھ لگے۔ جہاں پروردگار عالم اتنی احتیاط کہ کسی معصوم فرشتے کا بھی ہاتھ نہ لگے، وہاں امت نے یہ صلاح دیا، آگر لکڑیاں لے کر پہنچ گئی۔ کیا ایک قیامت سے کم منظر ہے؟ دیکھیں رونے کے لیے کوئی دہاڑنا چلانا ضرورت نہیں، اپنی فکروں کو مدینے لے جائیے گا اور دیکھیے وہ رسول کی بیٹی جو تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس کی قبر کیسے ویران پڑی ہے۔ دیکھیے گا، ہماری دعا یہ ہے جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو، جلد سے جلد۔ وہ شہزادی جس کا اتنا بڑا مرتبہ، اگر وہ اپنے بابا کو رونا چاہتی ہے تو ظالم رونے نہیں دیتے، اور اتنا نہیں جس درخت کے سائے میں روتی ہے وہ درخت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کم مصائب ہے، مر جانے کے لیے کافی ہے، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ حوصلہ ہے امام حسین نے جناب غازی عباس سے کر رکھا ہے، جب میرا عزادار زیادہ تڑپ تڑپ کے روئے تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو مر جائے۔ کم ہے یہ، کم ہے کہ رسول جس دروازے پہ سلام کرتے تھے صبح شام اس دروازے کو آگ لگا دی جائے؟ یہ کم ہے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے جب آپ
پھوٹ پھوٹ کر روئے، جیسے امام ہشتم نے کہا ہے۔ تو میرا بھائی 4 سال سے اپولو ہاسپٹل میں ہے، جو اب کومے سے تو نکل چکا ہے، ایکسیڈنٹ میں 4 سال سے اپولو ہاسپٹل میں ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں جو بھی نوجوان ہے کہ جناب علی اکبر کے صدقے میں جلد سے جلد اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا مل جائے۔ یہ کم ہے کہ جس دروازے پر حسنین کو لیے ناکہ بنتے تھے اس دروازے کو جلا دیا جائے؟ یہ کم ہے جس دروازے پر ستارہ اتر کے سلامی دے اس دروازے پر آگ لگا دی جائے؟ غور کرو، سوچو کتنا قیامت کا مقام ہے، یہ کتنے بڑے مصائب ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی مصائب نہیں، اب کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ میں پڑھوں بھی کیا؟ آپ کتنی دور سے آئے؟ 200 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، بس یہ سوچ کے پرسہ دینا ہے۔ ایک بی بی جنت البقیع ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جنت البقیع سے آ گئی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ مولا متقیان اپنی زوجہ کا پرسہ لینے آ گئے، امام حسین اپنی والدہ کا پرسہ۔ طلب کرو یہ، طلب کرو یہ، رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، اگر سکینہ رونا چاہتی ہے تو تماچے کھاتی ہے، سید سجاد رونا چاہتے ہیں تو تازیانے کھاتے ہیں۔ ہمارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں کوئی روک نہیں رہا، بس اپنی فکروں کو لے جائیے گا جنت البقیع، دیکھیے کس طریقے سے روزہ ویران پڑا ہوا ہے۔ آگ لگا دی گئی، اور سنیں گے آپ، سنیں گے، سنیے گا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ شہزادی دروازے کے پیچھے تھی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ دروازے بڑے موٹے موٹے ہوتے تھے، ان کے اندر لمبی لمبی میخیں کیلیں ہوتی تھی۔ جب ان ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی اور یہ کہا کہ علی باہر آ جاؤ، دروازے کو آگ، جب دروازے کو آگ لگ گئی دروازہ جلنے لگا، شہزادی دروازے کے پیچھے تھی، ایک ظالم نے دروازے کو ہاتھ مارا، دروازہ شہزادی پہ۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں وہ میخیں کیلے شہزادی کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ شہزادی نے طلب کے کہا اے فضہ میرا محسن شہید، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ طلب کے روئیے گا، کھل کے روئیے گا، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، ان کی جدہ کا پرسہ دینا ہے۔ ہاں عزادارو، ہم نے خالی سنا ہے، ہم نے خالی سنا ہے، جب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ ارے حسنین و زینب و ام کلثوم کو سلام، جو ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھ رہی، اے اماں، بہت روئیے گا، بہت روئیے گا، خدا کی قسم، جملے سنیے گا، جملے سنیے گا۔ کیا کروں، مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر، جتنی کیلیں تھی شہزادی کے جسم میں، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب قیامت کا جملہ، 50 آدمی پیر رکھ کے اس دروازے پر اندر گئے جس دروازے کے نیچے میری شہزادی۔ دروازے کے نیچے میری شہزادی تھی، لیکن شہزادی نے کیا دیکھا؟ دیکھا ابو الحسن کے گلے میں پانسی کا پندہ ہے اور کھینچتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، شہزادی اپنا غم بھول گئی، ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سل کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبی کی دروازے دیواریں بلند ہو گئی، گل سوار گزر سکتا ہے، میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، آپ نے کہا میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ارے ذرا آ جاتی، شرابی کا دربار ہے، زینب ام کلثوم ہے، اے اماں سر پہ چادر رہی۔ اے اماں سر پہ چادر نہیں ہے، اے اماں کیسے دربار میں جاؤ؟ بھائی نے کہا بہن چلی جاؤ۔ ہاں عزادارو سنیں گے آپ، سنیے گا، شہزادی نے دیکھا ابو الحسن کو لے کر جا رہے ہیں کھینچ کے۔ مولا کائنات اپنی کمر میں ایک پٹکا باندھتے تھے،
ایک بڑے طرف جائیں گے قسم خدا کی، پٹکا باندھتے تھے، شہزادی نے اس پٹکے کو ہاتھ سے کھینچا، جیسے ہی ہاتھ سے پٹکے کو اپنی طرف کھینچا، ایک شقی آگے بڑھا، تلوار کا دستہ شہزادی کے ہاتھ پہ مارا، ایک نے کوڑا مارا، شہزادی کا ہاتھ چھٹا، جیسے ہی کہا ابوالحسن خدا حافظ، ابوالحسن خدا بھی میں 2 منٹ اور لوں گا، جس روایت کے لیے زحمت دی، ابوالحسن خدا حافظ۔ آپ سن سکیں گے، سنیے گا، میرے مولا حسن نے ایک ذاکر سے کہا تو میرے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا پڑھتا ہوں، آپ کو زہر دیا گیا، پڑھتا ہوں، کہا یہ میرے سخت نہیں، آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے، پڑھتا ہوں، کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں، کہا مولا آپ کے لاشے پہ تیر برسائے گئے، پڑھتا ہوں، کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں، کہا پھر کون سے سخت مصائب ہے؟ کہا میرا وہ سخت مصائب ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میری ماں کو مارا جا رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دشمن، خدا اپنی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ پرسہ قبول کرے شہزادی، پرسہ قبول کرے، ان غریب آزاداروں کا پرسہ قبول کرے۔ ہمارے پاس شہزادی یہ آنسو ہیں، آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، شہزادی ہم بہت غریب ہیں، میرے سب سے سخت مصائب ہے۔ امام حسن کہتے ہیں، سنیے گا، میں اس گلی سے نہیں گزرتا تھا جس گلی کو میں میری ماں کو مارا گیا، میں اس گلی سے نہیں گزرتا تھا۔ سنیے بس آخری جملے سنیے گا۔ شہزادوں کو شہزادی نے تیار کرنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ نانا کے مزار پہ چلے جاؤ، میں اپنے حجرے میں جاتی ہوں۔ لو عزاداروں، چھوٹے چھوٹے شہزادے نانا کے مزار پہ آ گئے، لپٹے ہوئے تھے، ابھی شہزادی رخصت ہو رہی ہم سے، اب جیسے چاہے آپ رخصت کریں شہزادی کو، میرا پڑھنے کا کام ہے۔ آپ سنیے گا، یہ شہزادے لپٹے ہوئے تھے، قبر کو زلزلہ آیا، رسول خدا خواب سے رسول خدا آئے، آنے کے بعد شہزادوں سے کہا بیٹے گھر چلے جاؤ۔ کہا نانا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی میرے قریب آ رہی ہے، تمہاری اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ شہزادے گھر کی طرف دوڑے، آنے کے بعد کہا ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا حجرے میں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے کہا اماں روح کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادے مسجد میں پہنچے، علی نے چیخ ماری، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن۔ لو عزاداروں میں نے سب ختم کر دیا۔ شہزادی نے ایک وصیت کی تھی، وصیتیں بہت کی تھی، لیکن اے ابو الحسن میری قبر پر روز آنا، اور حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، ذرا اس کی پیاس کا خیال کر لینا۔ لو عزاداروں آخری جملے، جی بھر کے تڑپ جائیے گا، جی بھر کے رو لیجیے گا۔ ہاں عزاداروں، وہ کہتے ہیں کہ میں روز جاتا تھا شہزادی کی قبر پہ، قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن قبر کو زلزلہ آیا، آنے کے بعد کہا ابو الحسن جلدی قرآن کو بند کر دو، میرا حسین اٹھا ہوا ہے، اسے بہت پیاس لگ رہی ہے، جلدی گھر چلے جاؤ۔ آ کے دیکھا حسین پانی تلاش کر رہے ہیں، ہائے ہائے حسین پانی تلاش کر رہے، کربلا میں پانی مانگ رہے، مدینے میں پانی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو پانی پلایا، پھر آ گئے قبر پہ، قبر کو زلزلہ آیا۔ ایک مرتبہ کہا اب کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی زینب اٹھ گئی ہے، وہ کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، ارے جلدی گھر چلے جاؤ۔ جیسے ہی مولا کائنات نے دروازہ کھولا، جناب زینب قدموں سے لپٹ گئی۔ اے بابا، ارے اماں تو چلی گئی تھی، آپ کہاں چلے گئے؟ اے بابا آپ کے بغیر نہ جی سکوں گی، اے بابا مر جاؤں گی۔ وہ شہزادی شام و کوفہ کا دربار، واہ غربتا منا دینی دا دے رہا ہے، حاضہی زینب حاضہی سکینہ سیان الذین ذنبیا